اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اور جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑا کرو. بے شک کان، آنکھ اور دل کل اولئک کان عنہ مسؤولا، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا. امتحان بس اس بات کا ہے کہ جو زندگی اللہ نے عطا کی ہے، جو صلاحیتیں اللہ نے عطا کی ہیں، جو رزق اللہ نے عطا کیا ہے، جو اولادیں انسان کی اپنی زندگی اور مال جو کچھ بھی اللہ نے عطا کیا ہے، اس کو انسان نے اپنی مرضی سے استعمال کرنا ہے کہ اللہ کی مرضی سے استعمال کرنا. بس اس بات کا امتحان. اور یہ امتحان ہر لمحہ جاری. کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا ہماری زندگی میں کہ جب ہم حالت امتحان میں نہ ہوں، سوائے 3 لوگوں کے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع الاقلام عن 3. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، گویا ان کا امتحان نہیں ہو رہا ہوتا. باقی ہر شخص کا ہر وقت امتحان ہوگا. وہ 3 کون ہیں؟ ایک تو چھوٹا بچہ جس کو سمجھ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی حساب امتحان نہیں ہو رہا ہوتا جب تک اس کو شعور نہ آ جائے. اور دوسرا وہ نائم، سویا ہوا، کہ جو سویا ہے اس کو بھی کچھ نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا، اس کا بھی امتحان نہیں ہو رہا. اور تیسرا والمجنون، جس کا دماغ چل گیا ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کا امتحان نہیں ہو رہا ہوتا. باقی ہر شخص کا ہر لمحے ہر وقت امتحان ہوگا. لہذا ہم ہر لمحے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جو صلاحیتیں اللہ نے عطا کی ہیں، ان کو جب استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم جانچے جا رہے ہوتے ہیں. اور ایک لمحے کی غلطی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہمارا مستقبل اور ہماری منزل کو خراب کر دے. ایک لمحے کی نیکی ہو سکتا ہے ہمیں جہنم سے جنت میں لے جائے. کیونکہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ 2 گھروں میں سے کوئی ایک گھر ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے. لہذا دنیا میں ہم کسی کام کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کام کا جنت جہنم کے ساتھ کیا تعلق ہے. لوگ کہتے ہیں کسی معاملے کو آپ ان سے ڈسکس کرو تو اس کے بعد کیا جنت جہنم کے ساتھ کیا تعلق. پھر جب آئے اس دنیا میں امتحان کے لیے ہے، یہ دارالامتحان ہے. اور اس دارالامتحان سے جب دارالجزا میں ہم نے جانا ہے تو وہاں جا کے جزا ملے گی. تو جزا 2 میں سے ایک گھر ہے، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے. تو دارالامتحان نے کیا ہوا ہر عمل اگر وہ جنت میں لے جانے والا عمل نہیں ہے تو وہ لازماً جہنم میں لے جانے والا.
آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں بھی یہاں آیا ہوں. اللہ کرے ہمارا یہ آنا بیٹھنا قبول ہو جائے. اگر یہ ہمارا قبول ہے تو ہم انشاءاللہ اس کے نتیجے میں جنت کے قریب ہیں. اور اگر ہماری کوئی نیتیں خراب ہیں، ہم اپنی کسی نیت کے لیے آئے، میں اپنے کسی مسئلے کی وجہ سے آیا ہوں، ہماری نیت میں قطعاً یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے اللہ سے کسی بات کا اجر دینا. کام یہی ہے، لیکن اس صورت میں ہمیں اس کام کے بدلے میں جنت نہیں مل سکتی. جب جنت نہیں مل سکتی تو پھر لازمی یہ کام ہمیں جہنم کے قریب کرنا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ سب کو یاد ہے، انما الاعمال بالنیات. عملوں کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی. اگر اس کی نیت میں یہ شامل ہی نہیں ہے کہ میں نے اللہ کی جنت لینی ہے، اور وہ بے نیتی کے ساتھ کام کر رہا ہے، یہ بد نیتی کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو پھر وہ اللہ سے جنت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ہم نے ایک عجیب و غریب ایک فلسفہ جو دنیا دار صوفی ہیں ان سے پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، کہ وہ کہتے ہیں اللہ کی بندگی جنت کے لیے نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی جہنم سے بچنے کے لیے کرنی چاہیے. اللہ کی بندگی صرف اس لیے کرنی چاہیے کہ اللہ لائق عبادت ہے. اللہ جو کہ لائق عبادت ہے، بس اس کی بندگی اس لیے. جنت کا لالچ نہیں ہونا چاہیے، جہنم کا خوف نہیں ہونا چاہیے. اللہ، یہ بظاہر بڑا تصور خوبصورت لگتا ہے کہ ہاں باقی بات تو ٹھیک ہے، اللہ کی بندگی تو صرف اس لیے کرنی چاہیے کہ اللہ لائق بندگی ہے، اور ہمیں تو بس یہ باقی جنت کے لالچ میں یا جہنم کے خوف سے تو بندگی نہیں کرنی چاہیے. یہ بظاہر بڑا خوبصورت ہے، لیکن یہ تصور قرآنی تصور عبادت کے خلاف ہے. قرآن کا یہ تصور نہیں. قرآن کہتا ہے فَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. اللہ کو پکارا کرو، اللہ کی بندگی کرو، اس سے دعائیں کرو، تزکیہ کرو، خوفاً وطمعاً. اس میں عذابوں کا خوف بھی ہونا چاہیے اور جنت کی امید بھی ہونی چاہیے. جنت کی امید لے کر اور اللہ کے عذابوں کا خوف لے کر اللہ کو پکارا کرو. اور پھر وہاں سورہ سجدہ کے اندر جہاں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اللہ اکبر. کہ جو اللہ کے بندے جو باقاعدہ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، جو تکبر نہیں کرتے، اور جن کی کیفیت یہ ہے کہ ان کی پشتیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، وہ راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، وہ سوتے کم ہیں، زیادہ وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ان کی پشت بستر سے الگ رہتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں، کیسی بندگی کرتے ہیں؟ جو بہترین گویا بندگی کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا. وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں عذابوں کے خوف سے اور جنت کے لالچ سے. یہ عبادت کا قرآنی تصور یہ ہے. گویا ہر عمل وہ اس دائرے میں محدود ہو گیا کہ ہم نے جو عمل بھی کرنا ہے اس کے نتیجے میں ہم نے یہ سوچنا ہے کہ میرا اللہ راضی ہے کہ ناراض. اگر وہ راضی ہو گیا تو وہ یقیناً جنت عطا فرما دے گا، اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر اس کے عذابوں کا خوف ہونا چاہیے. اللہ اکبر. یہ ہے امتحان کی وہ حد بندی کہ آپ نے اللہ کی مرضی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنی ہے یا اپنی مرضی سے زندگی گزارنی. ٹوٹل انسان کی زندگی ہے. اب اللہ نے جو کچھ دیا ہے ان میں خاص طور پر جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ بنی اسرائیل، ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بات کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے گمان. علم یقین کا فائدہ دیتا ہے، گمان شک کا فائدہ دیتا ہے. یعنی علم کا نتیجہ یقین ہے اور گمان کا نتیجہ شک ہے.
جس چیز میں شک ہو وہ نہیں کرنا، جس چیز میں یقین ہو وہ کرنا۔ لہذا یقین کس بات میں؟ اللہ پر یقین، اللہ کے رسولوں پر یقین، یہ پورا جو ایمان کی پوری جو تفصیل ہے اس پر یقین رکھتے ہوئے جب انسان اس علم پر اعتماد کرتا ہے تو جو بھی عمل کرے گا وہ اس کو سیدھے راستے پر لے جائے۔ اگر وہ شک اور تردد میں مبتلا ہے، اس کو یقین ہی نہیں، پتہ بھی اللہ ہے کہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا پھر اس کو کبھی میرے اعمال لکھے جا رہے ہیں، مجھے سنا جا رہا ہے۔ دیکھیں اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں کہتے ایمان تو ہے، اللہ ہے، کہاں ہے؟ عرش پہ ہے، ایک ہے، لیکن لوگوں کو یہی یقین نہیں کہ میں جب سنتا ہوں، میں جب کہتا ہوں، میں جو کوئی بات کرتا ہوں تو میرا اللہ میری سنتا ہے، یہ یقین نہیں۔ یہ یقین ہو تو ہمارے اعمال بالکل مختلف ہوں۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ ماورائے اسباب، دیکھیں ماورائے اسباب سننا، دیکھنا، ماورائے اسباب تصرف کرنا، یہ صرف اللہ کی ذات کے لائق شان۔ ماورائے اسباب کوئی اور نہ سن سکتا ہے نہ کوئی تصرف کر سکتا ہے۔ ہمیں یہ تو یقین ہوتا ہے کہ یہ جو قبر کے اندر پڑا ہوا ہے نا یہ ہماری سن رہا ہے، اس پر یقین ہوتا ہے۔ اور وہ اللہ جس نے اعلان کیا ہوا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنتا نہیں، قبول بھی کرتا، میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ جس نے اعلان کیا اس پر ہمیں یقین ہوئی، اور جب نہیں یقین ہوتا نا، علم کی بنیاد پر ہم اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، نہیں رکھتا میرے بارے میں گمان تو نہ رکھے۔ اگر اس کا خیال یہ ہے کہ میرا اللہ نہیں سنتا تو اللہ واقعی اس کی نہیں سنتا، انا عند ظن عبدی بھی۔ اگر اس کا گمان یہ ہے کہ میرا اللہ سنتا ہے تو پھر اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ اب یہ عمل پر کیا فرق پڑتا ہے اس کی ایک مثال ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، شکر اللہ کا، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنا کیا ہے اور قرآن پڑھنا کیا ہے؟ قرآن پڑھنا ایسے ہے جیسے اللہ آپ سے گفتگو کر رہا، اور نماز پڑھنا ایسے ہے جیسے آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ نماز بندے کی اللہ سے گفتگو ہے، قرآن اللہ کی بندے سے گفتگو ہے۔ اب میں آپ سے اور آپ سے پوچھتا ہوں، کیا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ سارے قرآن پڑھنے والے بتاؤ، کیا جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ اگر پتہ چلتا ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ علم یقینی کے پیچھے چل رہے ہیں اور آپ اللہ کے ساتھ منسلک ہیں۔ اور اگر نہیں پتہ چلتا تو پھر فکر کریے، آپ کا نہ علم ہے، نہ اس کی بنیاد پر یقین ہے، اور نہ آپ کا عمل یقین پر مبنی ہے۔ اور اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے میں نے اللہ کو کیا کہا یا میں اللہ کو کیا کہتا ہوں یہ معلوم ہے؟ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے محلے کی مسجد میں جو امام صاحب تھے 2-2.5 سال وہاں پہ امام رہے، تو کہتے ہیں ایسے ہی مجھے ایک دن خیال آیا، بدن کی ایسے باتیں ہو گئی، میں نے ان سے پوچھا کہ سمع اللہ لمن حمدہ کا کیا معنی ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا۔ امام صاحب ہیں، 2.5 سال سے نمازیں پڑھا رہے ہیں، اور ان
کو یہ نہیں پتا کہ سمع اللہ لمن حمدہ کا کیا معنی ہے. یہ تو گفتگو تھی میرے اللہ کے ساتھ، میں اللہ سے کچھ کہہ رہا تھا، میرا اللہ اس کا جواب دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو آدھا آدھا اپنے بندے کے ساتھ تقسیم کر دیا. آدھی نماز میں پڑھتا ہوں، آدھا میرا بندہ پڑھتا ہوں. آدھی نماز بندہ کچھ کہتا ہے تو اللہ بھی کچھ کہتا ہے. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، بندہ اللہ اس کا جواب دیتا ہے حمدنی عبدی. گفتگو ہو رہی ہے اللہ کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین، جواب آتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف. اللہ اکبر. ہمیں ساری زندگی نہ پتہ چلا کہ ہم جب الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اصل میں اللہ کو کیا کہتے ہیں. یہ پتا ہے تو شکر کرے، نہیں پتا تو فکر کرے. الحمدللہ رب العالمین جب ہم اللہ سے کہتے ہیں تو کیا کرتے؟ اول تو 90% لوگوں کو پتہ ہی اس کا مطلب کیا ہے. جن کو یہ پتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے وہ کہتے ہیں اس کا ترجمہ ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے. یہی معنی. اب یہ جملہ کیوں اللہ نے بتایا ہے؟ بتایا تو اس نے نا، جب وہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، تو سکھایا کس نے؟ کبھی سوچا؟ سکھایا خود ہے. یہ کہا کر الحمدللہ رب العالمین کہا کر، تو اس کا جواب آتا ہے حمدنی، میرے بندے نے میری تعریف. تو کیا اس کو تعریفوں کا شوق ہے؟ کیا تعریف ہے؟ حمد کون سی تعریف ہے؟ حمد تعریف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ حمد وہ تعریف ہوتی ہے، حمد وہ تعریف ہوتی ہے جس کے پیچھے شکر کا جذبہ. حمد ہوتی ہی وہ تعریف ہے جس کے پیچھے شکر کا جذبہ. اور جب شکر کرنا ہے تو ادا کرنے والے کے کرنا. لہذا وہ تعریف جس کے پیچھے شکر کا جذبہ ہو وہ سوائے اللہ کے کسی کی نہیں ہو سکتی. الحمد ہر طرح کی حمد سوائے اللہ کے نہیں. مجھے بھی کیوں لگتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے اور آپ کی حیات طیبہ سے کیوں لگتا ہے، اور قرآن کو پڑھنے سے بھی ایسے لگتا ہے کہ یہ ساری تعریفیں ہیں نا، ہر طرح کی تعریفیں وہ اللہ کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہماری پوری زندگی اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے ہے. اس کی وجہ ہے کیوں حمد بیان کریں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں ہر نعمت کے اوپر اللہ کا شکر واجب، ہر انعام پر شکر واجب. انعام دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک انعام وہ ہوتا ہے جو لینے والے کا حق ہوتا ہے. بات ذرا غور سے سن لیجیے گا. ایک انعام وہ ہوتا ہے جو لینے والے کا حق ہوتا ہے. مثلا کسی نے مزدوری کی ہے، کوئی کارکردگی دکھائی ہے، کوئی پہلے سے معاہدہ ہوا تھا کہ فلاں چیز دینی، کوئی بھی کسی بنیاد پر جو حق ہوتا ہے وہ اس کو دیا جائے تو ہوتا وہ بھی انعام ہے، لیکن وہ عدل ہوتا ہے. عدل، اس کو عدل کہتے ہیں کہ جو اس کا حق بنتا ہے اس کو دے دی. ایک انعام وہ ہوتا ہے جو لینے والے کا حق نہیں ہوتا. لینے والے نے کوئی کارکردگی بھی نہیں دکھائی، اس کا کوئی استحقاق نہیں ہوتا، کوئی ماقبل معاہدہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کو وہ لازمت دینا، پھر بھی عطا کرنے والا اپنے فضل سے، خالص اپنے فضل سے عطا کرتا ہوتا. وہ بھی انعام ہے لیکن اس کو عدل نہیں کہتے، اس کو احسان کہتے ہیں. احسان. جو حق بنتا ہے وہ عدل ہے، جو نہیں بنتا پھر بھی دے دیا جائے تو یہ احسان ہے. اب ان
دونوں قسم کے انعامات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا سوچئے تو اللہ کے جو انعامات ہیں وہ عدل ہے کہ احسان ہے؟ اللہ کی وہ نعمتیں جن کے بارے میں قرآن کہتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم ساری زندگی گنتے رہو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اپنا گننا، یہ پوروں پہ گننا، گنتی سے گننا، یہ تو گننا ہے۔ یہ چیلنج ہے اللہ کا کہ اب تم کمپیوٹرز میں گننا شروع کر دو، کیلکولیٹر بنا لو، کوئی سپر کمپیوٹر بنا لو، قیامت تک اللہ کی نعمتوں کو گنا نہیں جاتا۔ یہ چیلنج ہے۔ وہ بے شمار نعمتیں جن کو گنا نہیں جا سکتا، ان میں سے ایک بھی نعمت ایسی نہیں ہے جو ہمارے اوپر اللہ کا احسان نہیں۔ ہر نعمت اللہ کا احسان۔ جب ہر نعمت اللہ کا احسان ہے، اللہ اکبر، تو اللہ فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ بتاؤ تو احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ ہوتا ہے؟ اللہ اپنے احسانات کا بدلہ مانگتا ہے۔ کیسے لوگ اللہ کے انہیں احسانات کا بدلہ جن کو گنا نہیں جا سکتا ان کا بدلہ کیسے دو؟ اللہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ ایک ایک نعمت کے بارے میں قیامت والے دن سوال کرے گا۔ ہے جواب جو نعمتیں اس نے عطا کی۔ تو ظاہر ہے انسان تو پھنس گیا، ہر چیز ہر بات اللہ کا احسان۔ ہم نے تو اللہ سے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اللہ تو نے ہمیں انسان پیدا کرنا ہے، وہ چاہتا تو جنگل کا چوہا بلی پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو کسی کافر کے گھر پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو معذور پیدا کر دیتا۔ اس نے رحمتیں، یہ اس کی رحمتی رحمتیں، یہ اس کے احسانات کی احسانات۔ اب ان سارے احسانات کا بدلہ کیسے دینا ہے؟ وہ بدلہ دیا نہیں جا سکتا، صرف شکر کیا جا سکتا۔ بدلہ نہیں دیا جا سکتا، شکر کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ نے نعمتیں عطا بھی اس لیے کی ہے کہ تم لوگ اس کا شکر کرو۔ اور شکر دو حصے ہیں شکر کے، ایک عملی شکر ہے اور ایک لفظی شکر ہے۔ عملی شکر یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے، جس مقصد کے لیے عطا کی ہے، اس مقصد کے لیے اس نعمت کو استعمال۔ اللہ نے جو نعمت جس مقصد کے لیے دی ہے، اس مقصد کے لیے استعمال۔ ایک یہ عملی شکر ہے۔ اس کا جو لفظی شکر ہے، زبان سے بھی کہو اللہ کا شکر، تو کہتے جائیں گے تو کیسے اللہ کا شکر ادا کریں گے؟ ہر نعمت پر شکر واجب ہے، نعمتیں گنی نہیں جا سکتی۔ امام قرطبی نے بڑی شاندار بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر نعمت پر شکر واجب ہے، نعمتیں گنی نہیں جا سکتی، تو پھر شکر کیسے کیا جا سکتا؟ انسان اس واجب سے کیسے نکل سکتا، کیسے پورا کر سکتا ہے اس کو؟ پھر خود لکھتے ہیں کہ اگر دنیا کائنات کی نعمتیں ایک لقمہ بنا دی جائے اور انسان وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈال کے حالت سے وہ ساری نعمتیں جن کو گنا نہیں جا سکتا، وہ اگر ایک لقمہ بن جائے اور انسان اپنے منہ میں ڈال کے اپنے حلق سے نیچے اتار دے، اللہ اکبر، تو فرماتے ہیں ایک کلمہ اللہ نے ایسا بنایا ہے، اگر انسان وہ کلمہ کہہ دے تو شکر ادا ہو جاتا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ ہے الحمدللہ۔ اور یہ بات امام قرطبی نے اپنی طرف سے نہیں کہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں کہی ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل کلمۃ الشکر الحمدللہ، بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، الحمدللہ بہترین دعا بھی ہے۔ بہترین دعا کیوں ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرتے جاؤ میں تمہیں اور دیتا جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ساری زندگی صرف شکر کرتا رہے تو سارے کام ہی بن جائیں، صرف شکر کرتا جائے تو نعمتیں بڑھتی بھی جائیں گی۔
نعمت میں اضافہ بھی ہوتا جائے گا اور نعمتوں کا حق بھی ادا ہوتا جائے گا، تو بس ساری زندگی دنیا آخرت بنتی ہے تو شکر ادا کرنا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خطبہ کا آغاز دیا کرتے تھے، سبحان اللہ، فرمایا کرتے تھے الحمدللہ یا ان الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کی۔ پھر اس کے بعد پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ نحمدہ، ہم سارے پوری کوشش کر کے اسی کی حمد بیان کریں۔ وَنَسْتَعِينُهُ، ہم جتنا بھی کر لیں ہم اللہ کی شکر کی حمد کیسے کر سکتے ہیں، شکر کیسے کر سکتے ہیں، اللہ کی حمد کا حق کیسے کر سکتے ہیں؟ وَنَسْتَعِينُهُ، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کو ہمیں توفیق عطا فرما کر تیرا شکر کر سکیں۔ وَنَسْتَغْفِرُهُ، اللہ شکر کرنے میں پھر بھی جو کمی رہ جاتی ہے ہم اس میں تجھ سے ہی مغفرت کے طلبگار ہیں۔ اندازہ تو کیجیے، لگتا ہے پوری زندگی حمد کے گرد گزرتی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے احسانات ہیں، اللہ اپنے احسانات کا بدلہ مانگتا ہے، اور احسان کا بدلہ انسان دے سکتا ہی نہیں سوائے شکر کے، اور اگر وہ شکر کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن وہ نعمت کے بارے میں نہیں پوچھے۔ لہذا یہ جو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اب بتاؤ کون کون اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرتا ہے؟ کس کس نے زندگی اپنی اس ڈسپلن میں طے کی ہے کہ میری سماعتیں بھی صرف وہ سنتی ہوں جو اللہ چاہتا ہے، میری بصارتیں بھی صرف وہ دیکھتی ہوں جو اللہ چاہتا ہے، اور وہ نہ دیکھتی ہوں جو اللہ نہیں چاہتا، اور میرا دل اللہ دل سے بھی پوچھا جائے گا۔ سماعتیں اور بصارتیں، پیچھے بات ہوئی تھی علم یقینی کی، علم کی اور یقین کی، یہاں دو ذرائع کی بات ہوئی ہے، سماعت اور بصارت، اور تیسری چیز کی ذکر ہوا ہے دل۔ ان کا تعلق آپس میں کیا ہے، اور پچھلی اس آیت کے ٹکڑے کے ساتھ کیا ہے؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، علم نہ ہو تو پیچھے نہ پڑو گے۔ ان السمع والبصر، سننا اور دیکھنا یہ دونوں علم کے حصول کے ذرائع ہیں۔ علم جو حاصل ہوتا ہے وہ یا سننے سے حاصل ہوتا ہے یا دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، یا مشاہدہ ہے یا سماعت ہے، اس سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے۔ اور جہاں یہ مشاہدہ اور سماعت، یہ بصارتیں اور سماعتیں جو علم حاصل کرتی ہیں، وہ جہاں جا کے جاگزی ہوتا ہے اور جہاں جا کے علم کی پوری کنسالیڈیشن ہوتی ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ لہذا فرمایا یہ تینوں کے بارے میں پوچھا جائے، کہاں سے علم حاصل کیا، کیا دیکھا، کہاں سے دیکھا، کیا پڑھا، کیا سنا، اور پھر دل کے اندر کیا ہے۔ ہم نے یہ بھی سمجھا ہوا ہے کہ دل کی باتیں، اس کا تو حساب نہیں نہ ہونا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کسی صحابی نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں جو خیالات آتے ہیں ان کا تو حساب نہیں نہ ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دل کی بات جب تک زبان پر نہ آئے یا انسان اس پر عمل نہ کرے اس وقت تک اس کا کوئی حساب نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل میں جو مرضی ہو اس کا حساب نہیں ہو، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو غیر ارادی طور پر دل میں خیال آ جائے اور انسان اس کو زبان پر نہ لائے اور نہ اس پر عمل کرے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے دل کو ارادی طور پر اس کے اندر خیال لاتا ہے، خیال کو پالتا ہے، تفکر کرنا، سوچنا، یہ ایک عمل ہے، یہ دل کا عمل ہے۔
انسان دل میں سوچے لاتا ہے، سوچ سوچ کے اس کو پالتا ہے، پھر اس سے لطف اٹھاتا ہے پال پال کے۔ غیر ارادی پاپ ہے، یہ جو ارادی طور پر سوچنا ہے یہ دل کی سوچوں پر بھی امتحان ہوگا، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے چاہے ظاہر کرو چاہے نہ کرو، اللہ نے حساب تو لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سوچے بھی سوچتے وقت اپنی مرضی کی نہیں سوچ سکتے۔ غیر ارادی طور پر کوئی دل میں آ جائے، آپ اس کو جھٹکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ جو نگاہ ہے نا، کسی کے اوپر نگاہ پڑ جائے، بری نظر کسی کے اوپر پڑ جائے، بد نگاہی ہو جائے، تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اوپر نگاہ پڑ جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی نگاہ معاف ہے۔ تو وہ پہلی نگاہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر بھی جو پہلی نگاہ ڈالیں گے وہ معاف ہے۔ غیر ارادی نگاہ جو پڑی ہے وہ معاف ہے، جو ارادتاً ڈالی ہے وہ پہلی بھی ہو تو معاف نہیں ہے، صرف غیر ارادی معاف، ارادے کے ساتھ ڈالی تو پہلی بھی معاف نہیں۔ اسی طرح غیر ارادی سوچے معاف ہے، جو ارادتاً سوچی اور جان بوجھ کے سوچی اور سوچ سوچ کے پالا اور اس کو لطف اٹھایا، اس کے اوپر گناہ ہے، اس کے بارے میں پکڑا جائے گا۔ اللہ، لہذا اس دل کی بھی حفاظت کرنی ہے، سماعتوں کی، بصارتوں کی، زبان کی، ہر چیز کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کو صرف شکر پہ لگانا ہے۔ اور شکر کیا ہے؟ اللہ کی مرضی سے نعمتوں کو استعمال کرنا، اور ساتھ زبان سے الحمدللہ 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 کہتے ہیں۔ اللہ، حساب دینا پڑ گیا نا، ساری زندگی کا حساب کس نے دینا؟ آج صبح سے لے کر آج ایک دن اگر حساب اللہ نے لے لیا، کیا دیکھا، کیا سنا، اللہ اکبر، کہاں کہاں کیا کچھ کہا، زبان کہاں کہاں ہلی، کہاں کہاں ہاتھ ہلے، کہاں کہاں قدم ہلے، آج صبح سے لے کر اب تک کا حساب دینا پڑ جائے تو ہم کو اتنا حساب تو ساری زندگی کا حساب کرتے ہیں۔ بس وہ فرق اتنا ہے کہ جو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور وہ کہتا یہ نہیں ہے، حساب نہیں کرتا اللہ کے ساتھ، اس نے احسان کیا ہے، یہ آگے سے احسان کرنے کی کوشش کرتا، اس نے احسان کیا ہے، یہ آگے سے احسان کرنے کی کوشش کرتا۔ کیسے احسان کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ بندے نے بھی احسان کرنا ہے نا، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان۔ بتاؤ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ ہوتا ہے؟ تو جب نہیں ہوتا انسان سے پوچھے، انسان زبان حال سے بتاتا ہے، چھوٹا سا کسی نے احسان کیا ہو نا ذرا سا، تو ہم ساری زندگی اس کے سامنے نگاہ نہیں کرتے، یار اس کا احسان ہے، تو وہ بے شمار احسانات کرنے والا۔ کیا تقاضا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ زندگی اس نے عطا کی، یہ اولادیں اس نے عطا کی، مال دولت اس نے عطا کیا، یہ جو سانس چل رہی ہے، اندر جاتی ہے سانس پھر باہر آ جاتی ہے، کہ اس کا احسان ہے۔ جب چاہے یہ سانس اندر گئی ہوئی اندر رک جائے، باہر نکلی ہوئی باہر رک جائے تو کہانی ختم ہے۔ یہ چل رہی ہے تو اللہ کا احسان ہے۔ وہ فرماتا ہے تم ایسے کرو، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تم بھی احسان کیا، تم احسان کرو گے تو اللہ اس کو بہت پسند کرے، اللہ کو احسان کرنے والے بڑے پسند ہیں۔ اب کرو احسان، اس نے تو کر دیے، اب تم بھی کرو احسان۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا یہ احسان کیا ہے؟ اخبرنی عن الاحسان. جب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے، انہوں نے جو سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، تو احسان کے بارے میں بتائیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. بڑی معروف حدیث ہے، ذرا غور سے سن لیں گے تو اللہ کرے مجھے اور آپ کو سب کو بات بھی سمجھ میں آ جائے. اللہ پر توفیق دے. میں بس اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں.